وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مع العسر يسرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. بڑی محبت نال نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے ذکرانے ہیں. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نظر القمر لا يمطر الثناء كما كان حقه بعد خدا بزل بطويل الصحف. میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین و سامعین عظیم محتشم، معززین علاقہ، تحریک لبیک یاد شدہ پاکستان کے عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان، تمام عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی کے بیان کے استاد العلماء، پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر مفتی احمد سعید فیل صاحب زیدہ شرفہ، آپ کی دعوت پہ ذکر امام علی مقام سننے واسطے حاضر ہوئے ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم باقی میری حاضری کو قبول فرمائے اور ساری خوش نصیبی ہے آج دی محفل دی صدارت واجب القادر صاحب صدر پیر طریقت راہبر شریعت مخدوم دادا حضرت میاں محمد آصف محمدی سیفی صاحب حافظ اللہ، آپ فرما رہے ہیں آپ کوئی عام ہستی نہیں، آپ میرے پیر مرشد پیر طریقت راہبر شریعت قدوۃ الصالحین برہان الواصلین شیخ العلماء والمشائخ غوث جہاں قطب دوران جنید زمان فرید دہر حضرت میاں محمد حنفی سیفی مبارک زیدہ شرفہ، آپ نے نخت جگر نور نظر میں آپ صدارت فرما رہے ہیں اور ساری یہ خوش نصیبی ہے کہ انہوں کی موجودگی کے اندر اللہ رب العزت نے سانو چند گھڑیاں بیٹھن کی توفیق عطا فرمائی. میں کوشش کروں گا اپنے موضوع تے ہی رہا، ادھر ادھر کی گفتگو نہ ہوئے. آج چونکہ 10ویں محرم الحرام کی رات ہے، اگر 9-10 کی درمیانی رات ہے نا، امام علی مقام نے یہ رات کربلا کے اندر گزاری اور جو ہی آپ کربلا کے اندر تشریف لے آئے جتنے رات ہوتی سی، آپ کے خادمین اگے جا کے اس جگہ پہ خیمے لگا دیتے سن اور بعد کے اندر سب تو پہلے مسکرات کا خیمہ لگتا سی، پھر امام علی مقام کا، پھر باقی غلام خدام انہوں نے خیمے لگتے سن. ایک جگہ پہ جدو خیمے لگے، جس جگہ پہ قلعہ کٹیا جاتا ہے نا، زمین جو تازہ خون نکلتا ہے. اور جدو وہ مذکورات میں لیا کے بٹھایا تو حضرت امام علی مقام کی ہمشیرہ نے ایک پیغام بھیجا. جدو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے نا، کیا بھائی جان مینوں نا اس جگہ تو نا خوف آ رہے، اسی کسی اور جگہ تے رات لے لیجیے جا. ہم نے فرمایا میں پتہ کر رہا میں زمین کے لیے. ایک بندہ گزر رہا سی، انہوں بلایا، پوچھا بھی یہ زمین کا نام کی ہے؟ انہوں نے کہا یقال لہ ارض الطف، حضور اس تھان کا نام کربلا ہے.
آپ خیمے کے اندر آ گئے. آپ نے فرمایا بہن سچ فرمایا سی نانا جان نے کہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان کے اندر ظلمن شہید کر دیا گیا ہے. فرمایا اے او تھان جتوں اساں ایک انچ بھی اگے پیچھے نہیں جانا. خیر گئے. اور بن یزید ایک لشکر کا جڑا ہے وہ جرنیل سی 1000 بندے نال آ کے انہوں نے گھیرا پا دیا. تو جدوں گھیرا پایا نا تو امام علی مقام نال آ کے گفتگو کرنے واسطے مذاکرات کرنے واسطے گفتگو ہوندی تھی. گفتگو لمبی ہوئی. نماز کا ٹائم ہوا نا جدوں امام علی مقام نے خادم کو فرمایا اذان پڑھ. جدوں خادم نے اذان پڑھی نا تو امام علی مقام نے فرمایا بھی اگر تو چاہے تو جا کے علیحدہ نماز پڑھ لے, اگر ساڈے نال نماز پڑھے تو اسی تیرے منع نہیں کرتے. انہوں نے کہا نہیں حضور تواڈے ورگا ہور امام کیڑا ہے جہدے پیچھے میں جا کے نماز پڑھاں؟ تواڈے ورگا ہور امام کیڑا ہے نماز میں تواڈے ہی پیچھے پڑھاں گا, پر حضور میری مجبوری ہے, میں نوکری یزید کی کرتا, تنخواہ یزید کو دینا, نماز تواڈے پیچھے ہی پڑھاں گا. نماز پڑھی امام علی مقام پہ نماز پڑھائی. انہیں اور بن یزید نے بھی مگر نماز پڑھی. اچھا جب نماز ہو گئی نا تو امام علی مقام نے وہ یہ یزید کا 1000 کا لشکر سی نا انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبے کا لب لباب یہ ہے کہ میں اس یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتا جڑا اللہ دے حرام کیتے ہوئے وہ حلال کرے, اللہ دے حلال کیتے ہوئے وہ حرام کرے. میں اس یزید کی بیعت نہیں کر سکتا جڑا لوگوں کا مال ناجائز لٹ رہا ہوئے, مخلوق پہ ظلم کر رہا ہوئے. میں اس ظالم کی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتا. امام علی مقام والوں نے کہا کہ اسی بالکل تانوں اتوں جان نہیں دینا جنی دیر تک ابن زیاد نہ آ جائے یا وہ پیغام نہ آ جائے. آپ نے فرمایا اسی جان واسطے آئے بھی نہیں. جان واسطے جدو ابن زیاد آیا پانی بند کر دیتا گیا, ظلم کی انتہا شروع ہو گئی. پھر بھی وہ قاصد بھیجتے رہے کہ جناب اسی تھوڑے نال مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اسی جناب تسی یزید کے ہاتھ بیعت کر لو. آپ نے فرمایا نانا جڑا فاسق و فاجر ہوئے, جڑا شرابی ہوئے, وہ دے ہاتھ بیعت ہو سکتی بیعت ہو سکتی. امام علی مقام نے تو کسی جگہ پہ نہیں فرمایا کہ حالات ٹھیک نہیں, چلو فی الحال حالات کا سمجھوتا کر لیتے ہیں, جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر اسی اپنی آواز بلند کر لیں گے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے نام پہ چند لوگ ہیں کی بنے گا. نہ امام علی مقام نے جو موقف لے کے آئے اس موقف سے ڈٹے رہے. یزیدیاں بھی کوشش ہی سر جھکایا جائے, کی کیتا جائے یہ سارے. اچھا جدوں اے 9ویں 10ویں کی رات آئی, امام علی مقام آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلوا کے فرمایا بھائی لوگوں یہ نا میرے خون دے پیاسے ہیں, تھوڑے نال تے انہاں دا کوئی جھگڑا نہیں. تسی اس طرح کرو جہے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, میں ناراض نہیں ہوں گا. آپ نے دیکھا کوئی نہیں اٹھیا تو آپ نے سوچا شاید یہ شرم کے مارے میں جا رہے ہو. آپ نے چراغ بجھا دیتا, فرمایا خادم کا چراغ بجھا دو. چراغ بجھا دیتا. کچھ دیر تو بعد جب چراغ جلایا نا دیکھا ایک بھی بندہ اٹھ کے جانا کہ اپنی جگہ تو ایک ذرا بھی ادھر ادھر بھی نہیں ہوا. آپ نے فرمایا بھی تھوڑے تو کوئی گیا نہیں. انہوں نے عرض کی تھی حضور جی آج چلے جائیے کہ کل سید الانبیاء کے سامنے کس منہ آ جاؤں گے. جب حضور نے پوچھا کہ میرا نواسا میرے دین کی سربلندی واسطے اپنا خاندان لے کے میدان کربلا کے اس میدان کارزاں کے اندر موجود سی, آلے دوالے ننگیاں تلوار والے ظالم اور جابر موجود سن, تو کون کا نام پرونا سی, آواز تو کیا بتانے لگے گی کہ اسی ڈر جائیے کہ کل اس دن سید الانبیاء کے سامنے کس منہ آ جاؤں. اور سارے واسطے لمحہ فکریہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا آواز تے لگے گی بھئی جنہوں نے ختم نبوت تبدیلی کی تھی وہ کھڑے ہو جاؤ.
آواز لگے گی جنہ قادیانیوں نے پہن پائی کہ آؤ بھی کھڑے ہو جاؤ. آواز یہ بھی لگے گی کہ جنہ آسیہ ملعونہ کو رہا کیتا ہو بھی کھڑے ہو جاؤ. یہ بھی آواز لگے گی کہ جنہوں نے ناموس رسالت کے پہرے دار پہ گولیاں چلائی ہو بھی کھڑے ہو جاؤ. پھر ایک آواز لگے گی کہ جڑے حضور کی عزت و ناموس تے قربان ہوندے رہے تے جڑے انہاں دے نال کھلوتے رہے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. یا کہ خاموشی نہ بیٹھو یا نعرہ یہ لاؤ کہ بولو تسی ایتھے تے آواز گنبد خضرا تک جا. ختم نبوت توجہ بھائی یہ ان فیصلہ قوم نے کرنا ہے اور پوچھا تو جائے گا نا کہ جنہ جناب ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کی تھی, جنہ کرکٹ واسطے مسجدوں میں تالے لائے, جنہ علماء مشائخ سادات کے فورس سے لائے, جنہ یا رسول اللہ کہنے کے بدلے علماء دے منہ تے جتیاں ماریاں کہ ایس منہ والی یا رسول اللہ کہتے رہے ہو تے لکھاں سلام انہاں علماء نو انہاں کیا کہندے ہی نہیں رہے اور لکھ ظلم کرو آج بھی کہہ رہے ہاں اور جن کے بھی چوٹ سے کہہ رہے ہاں لبئی آواز سے قیامت تک بادشاہ لگنی ہے نا. ایک حقیقت ہے یار نے پوچھا گیا ختم نبوت تے ڈاکو مسجداں نو بند کرن والے مردیاں نو بہن بھائی کہن والے کون کون انہاں نو ووٹ دیندا رہے ناموس رسالت دے پہرے داراں تے فرانس نو خوش کرن واسطے جنہاں گولیاں چلائیاں کون کون بعد جنہاں نال کھلوتا رہیا اور کون کون جناب حضور کے دین کو تخت تے لیان واسطے اپنی محنت اور کوشش کرتا رہا اور بچوں تسی ناموس رسالت والے دے نال سو یا جناب وہ قادیانیاں دے بہن بھائی جڑے نے انہاں نال سو یا ناموس رسالت تے گولیاں چلانے والے دے نال سو جواب تو قیامت والے دن دینا پڑے گا اور جب دے گیا تو مبارک ہوئے اور انشاءاللہ اسی کھڑے ہوں گے کہ بنا میرے مجاہدین دے نا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دیکھو نواسہ رسول ہے, خون رسول ہے. خون رسول کوئی عام شے نہیں. ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے نا پچھلے لگوائے, پچھلے لگوا کے نا جو جنہوں خون مبارک نکلا نا عبداللہ بن زبیر نے عطا فرمایا, فرمایا دفن کرے. وہ خون مبارک لے کے گئے دیوار پہ پیچھے جا کے نا منہ رکھا جو خون مبارک پی گئے. جو پی لیا نا اور صحابہ تے بیٹھے سن مسجد حضور دے سامنے یہ عمل ہویا دیوار دے پرے. جدوں عبداللہ بن زبیر واپس آئے نا صحابہ نے پوچھا تو خون مبارک پی گئے؟ صحابہ نے کہنے دسیا, صحابہ نے قیامت تک آنے والی دنیا نے دس دیتا کہ جنہاں دی نگاہ چہرے مصطفیٰ کو تک لے دیوار انہاں واسطے بردار نہیں بنتی اور چہرے مصطفیٰ کو تکنے والے واسطے دیوار بردار نہیں بنتی تو نگاہ مصطفیٰ کا عالم کی ہوئے گا. یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی. سلطان کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے ہیں ہر کوئی فدا دیدار کا عالم کیا ہوگا. حضور نے پوچھا میں تو خون مبارک پی لیا جی یا رسول اللہ پی لیا. میں کیسا سی اب کسی سونے اطیب من المسک
اعلی من المسک، سونے کستوری تو خوشبودار شہد تو میٹھا. سرکار نے پتہ کی ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں سن لو یہ جنتی ہو. یہ کی ہو گیا؟ کیوں؟ یہ جسم میں خون رسول چلا گیا. ہن علماء فرماندے نے کہ جے جسم میں خون رسول کا ایک قطرہ چلا جائے، اللہ اس ایک قطرے نو بچاؤ واسطے پورے جسم نو جنتی کر دیتا. پورے جسم نو. یار جڑے حسین سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک بڑی خون رسول تو اور سید الانبیاء دے کنیاں کے کھیلتے رہے، انہاں دے مقابلے چ بھی لوگ جا کے یزید پلید نال کھلو گئے. ہاں جی، پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، لیکن نصیب اپنا اپنا ہے. یہ تو معاشر کے میدان پتہ چلے گا نا. آج بھی جڑے یزیدی ہیں نا، یزید نو جڑے نیک امیر المومنین کہندے نے، انہاں ضرور کہندے نے کہ حق پر تو حسین ہی تھا. اے جو بھی بندے نے حق تے مولا حسین ہی سن. باہر آپ نے فرمایا بھائی چراغ بجھا رہے ہو، چراغ بجھا دیتے گئے. بعد ہی دیکھا کچھ بابا دیر کے بعد جب چراغ جلایا کوئی بھی نہ گیا، سارے موجود ہے. بھائی گیا کیوں نہیں؟ سونے نے چلے جائیے تو ماشاء والے دن سونے مصطفیٰ کے سامنے کس منہ نال جاواں گے؟ میں اچھا آپ نے سب واسطے دعا فرمائی. تو میں سارے آرام کر لو، صبح جڑا ہے حق و باطل دا مارکا ہوئے گا. اور آپ نے امام علی اکبر غازی عباس علمدار انہوں نے فرمایا کہ جاؤ میدان کارزار کا چکر لگا کے آؤ. یہ گئے میدان کارزار کا چکر لگایا. جب واپس آئے نا امام علی مقام نے پوچھا کہ کی منظر دیکھا؟ عرض کی تھی کہ بابا اسی دیکھے کہ ایک پردہ نشین عورت ہے اور میدان کربلا اپنے ہاتھوں صاف کر رہی، روڈ پہ ٹھکا رہی. میں وہ جانتے کون ہے؟ نہیں بابا اصل نے کیا پردہ نشین عورت بیٹھی، اسی تھوڑا جہا نا سائڈ پر آ کے بن گئے. آپ نے فرمایا وہ میری ماں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کہ کل میرا لخت جگر شہید ہو گیا زمین تے جلوہ دار ہوئے گا کہ کوئی روڑ نہیں جسم کو تکلیف نہ دے. اور آپ نے انہوں نے شہزادیاں نے فرمایا کہ جاؤ آرام کرو، صبح میدان کارزار کے اندر جانا ہے. شہزادے بھی آرام کرنے واسطے چلے گئے. آپ تلاوت قرآن فرما رہے سن. تلاوت کردیا نا نیند آ گئی. جب اکھ لگی نا تو دیکھا خواب کے اندر آمنہ دے لال دی جلوہ کری ہے. حضور نے امام علی مقام دا سر اقدس اپنی گود وچ رکھیا، کچھ سینے تے لکھیا، نال دعا منگی اللہم آت الحسین صبر و اجرا. مولا میرے حسین صبر بھی عطا فرمائیں گے، صبر دا اجر بھی عطا فرمائیں. اور نال فرمایا کہ بیٹے حسین یہ تیرے مقابلے تیر لے کے، تلوار لے کے، نیزے لے کے، بھالے لے کے آئے ہوئے نے، اسی سارے میں جانتے ہیں. اب جب اکھ کھلی اذان کا ٹائم سی، آپ نے خادم نے کیا اذان پر اذان ہوئی، فجر دی نماز ہوئی. یزیدی لشکر کے اندر پھر نکالے بجے گویا یہ جنگ کا اعلان سی. آپ کے ساتھی ایک ایک دو دو کر کے جانے رہے، شہید ہوتے رہے. سب تو آخر پہ کربلا کا دولہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا جان واسطے تیار ہوئے. اور جب آپ تیار ہوئے اندروں عورتوں کے شور کی آواز آئی. پوچھا کی گل ہے؟ تو کیا گیا کہ اے ننھا علی اصغر ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، ہن تیرے کو رویا بھی نہیں جاتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں حجت قائم کر دینا. آپ نے ننھے بچے کو اٹھایا، فرمایا میرے نال تہاڈی لڑائی ہوئے گی. اس بچے نال تو لڑائی نہیں، چلو ایک گھٹ پانی کے 2 قطرے دے منہ چ خود تک آ دے. ایک بدبخت سی حرملہ بن طاہر، انہیں کمان میں تیر پا کے جب چلایا بچے دے آ کے حلق ایک تیر لگیا. اس نے ہلکا جا اچھالا لیا، روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے تیر کھینچا، خون مبارک لے کے نے آسمان وال کیتا. عرض کی تھی مولا ایک علی اصغر ہے، اگر سینکڑے بھی ہوتے تو ایک ایک کر کے تیرے دین واسطے قربان کر دیتا. اب یار جب دین کا ویلا آئے میں کہ تو اپنے پتر چھپا رہے ہوئے، اپنے بھائی چھپا رہے ہوئے، کل جب محشر کا میدان ہوئے گا تاجدار کائنات کے سامنے کس کا منہ بن جاؤں گے؟ کی
سامنے جے سرکار نے پوچھ لیا تیرا پتر علی اکبر نالوں سونا سی، تیرا پتر علی اصغر نالوں سونا سی، تیرا پتر امام علی مقام نالوں سونا سی، وہ زیادہ شان والا سی؟ کہ کوئی ہوئے گا جواب کہ اوہ جو یار منہ چھپا کے کہنا ہے سونے غلطی ہو گئی ایسی بھی تو آنے ہی ہیں، تو پھر آج موقع ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں۔ آج دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، آج دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد۔ پھر جدوں بھی جو جنگ واسطے شہزادہ جاتا تے امام علی مقام خود تیار کرا کے تے خود گھوڑے تے سوار کرا، اور جدوں واری آئی نا کربلا دے دولے دی، جدوں واری آئی سیدہ فاطمہ دے لختے جگر دی، مولا علی دے نور نظر دی، آپ تیار ہوئے، تیاری دی ادا کی سی، آپ نے آقا علیہ السلام دی دستار اپنے سرے ایک دستے رکھی، مولا علی پاک دی ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ چلے، امام حسن پاک دا پٹکا اپنے لک نال بنیا، آپ تیار ہوئے تے جاندے آپ کی ہمشیرہ نو کہندے نے تو صابرہ فاطمہ دی بیٹی ہے، بڑے تے ظلم دے پہاڑ ٹوٹن گے لیکن صبر دا دامن نہیں چھوڑنا، اور آپ جدو سواری تے سوار ہوئے چلنے لگے نا تو دیکھا آپ والے ایک سوار آ رہے ہیں، سانڈری سوار تیزی نہ دوڑاتا ہوئے، صبر حسین اینے مشہور نہیں، آپ نے دیکھا سوار میرے نال آ رہے، آپ رک دیں، پوچھا کتوں آئے لگے جی میں مدینہ تو رسول تو آئے، کس طرح آئے انہوں نے کہا جی یہ پیغام ہے، جدو آپ نے اس ختم کھولیا نا تو حضرت سیدہ سغرا امام حسین دی لختے جگر دیڑی بیمار صاحب تے مدینہ شریف صاحب اے انہاں دا خط سی، خط تے سلام دعا تو بعد پوچھا کہ میں نے بھائی علی اکبر نے کیا سی چند دنوں تک میں آ کے لے جاؤں گا، بھائی علی اکبر لینے واسطے نہیں آئے کہ بابا میں کلی ہاں پریشان ہاں، تواڈے کول تے ننا علی اصغر بھی ہے، ویر علی اکبر بھی ہے، میرا ویر علی اصغر تے چلدا بھی ہوئے گا۔ آپ نے اس خط نو پڑھن تو بعد نا جا کے گھر دے دو خیمے سنایا، پھر انہوں دی کیفیت کی ہوئے گی، پھر امام علی مقام نے آسمان میں دیکھا کہ اللہ یا اللہ میں اپنے سارے جتنا کنبہ ہے میں انہوں تیرے سپرد دوں، میں تیرے دین واسطے قربان ہونے واسطے جا رہا ہوں۔ یارو باپ جنہوں اللہ نے بیٹی دیتی ہے 8 دن کا تو دور ہوئے نا کہ بالا دی محبت انہوں تڑپان دی ہے کہ کوئی طریقہ ہے میں جاما قربان جائیے امام علی مقام دے کہ آپ کی بیمار لخت جگر مدینہ تو رسول کے اندر موجود تے سارا کنبہ شہید ہو گیا کہ آپ پھر بھی میدان کارزار دینے جا رہے ہیں۔ مختصر کرنا جدو امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، اب زمین تے جلوگر ہوئے، اس کے بعد یزیدیہ نے جسم پاک کے گھوڑے دوڑائے، جب شام ہوئی تو یزیدیہ نے جشن منایا، شرابہ پیتیاں، شرابہ پی کے وہ سو گئے، اور حضرت امام علی مقام کی ہمشیرہ آپ اٹھیاں اور اپنے بھائی کی لاش کو تلاش کرنے واسطے میدان کربلا کے اندر گئی، اور امام زین العابدین بہت بیمار سن، آپ بھی مگر چل رہے۔ ہم نے کی دیکھا کہ ایک جگہ تے امام علی مقام خوشبو تو آپ کی ہمشیرہ نے پہچان لیا، اور بھائی نے اپنی گود رکھ کے نا مدینہ تے جی بابا منہ کیتا، عرض کی تھی آقا ھذا حسین مزمل بالدماء و مقطع الاعضاء، آقا اے تہاڈا حسین ہے جی جسم کے ٹکڑے ہو گئے، خون کے اندر لت پاتا ہے۔ عرض کی تھی بھائی جان ہے تو شہر مدینہ بہت دور ہے، میں تیرا کفن کس طرح لے آواں؟
اتنی دیر تک دکھتے پڑھتے حضرت امام زین العابدین بھی آ گئے اور امام علی مقام کے اوپر اپنا سر رکھ کے اس وقت یہ تاریخ بیان نہیں کر سکتی کہ بیٹے کی حالت کی ہوئے گی جڑا باپ کی لاش نال لپٹ کے کہ باپ کی کوئی آنکھ نہیں، باپ کے وہ ہے جڑا سید الانبیاء دے کندھیاں تے سواری کرنے والا ہے، باپ کے وہ ہے جو آقا نے ارشاد فرمایا انا حسین منی و انا من الحسین، فرمایا حسین میرے چوں ہے میں حسین چوں ہاں، باپ بھی وہ ہے۔ اتنی دیر تک میں گھوڑ سوار نقاب کیتا ہوا میدان کربلا دا چکر لاندیا نا پوچھ رہے نے اے کدا لاش ہے، یہ ہے امام علی اکبر دا لاش ہے، اے ننا لاش کدا ہے، اے امام علی اصغر دا لاش ہے، اے کدا لاش ہے، یہ حسین ابن علی دا لاش ہے۔ سارے پوچھ کے جب جان لگے نا تو اما جی نے پوچھا کہ بابا جی تسی کون ہو جڑے رات دے اس پیر سارے دکھیاں کی خبر لین واسطے آئے ہو؟ جب چہرے تو نقاب اٹھایا تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ آپ خود جگہ میں عرض کر رہا سا یزیدی تے چاہتے سن اس سر کو جھکانا کی چاہتے سن، لیکن جب صبح یزیدی چلے امام زین العابدین بھی کہہ دی، بیویاں بھی کہہ دی، ایک دردناک داستان ہے، سب نو قیدی بنایا ہوا، لیکن جس سر نو جھکانا چاہ رہے سن سب تو اونچا وہ سر سی، سب تو اونچا سر وہ سی، وہ سر بلند سی، گویا جو حق واسطے کٹتا ہے وہ سر جھکتا نہیں ہے، سر بلند ہو جاتا ہے۔ واسطے اج حالات ہوئی نے اتنے جب شراب کو جناب شراب کا بل ایک ہندو پارلیمنٹ کے اندر پیش کر رہا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کیا شراب کو حرام قرار دیا جائے کہ ٹپو چودھری اس پہ کھڑا ہو جانا ہے؟ یہ پارلیمنٹ کی بات نہیں ہے، کوئی پیتا پیے کوئی نہیں پینا چاہتا نہیں پیے، پارلیمنٹ میں اس کو ہم حرام حلال کی بات یہاں پر نہیں چھیڑیں گے۔ تسی مینوں یہ دسو پھر قوم کا خاموش رہنا بنتا ہے؟ کچھ بولو پھر خادم حسین رضوی صاحب میدان میں جنان تے پھر اور کی ہوئے، پھر قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب انہاں نے ظالموں دی آنکھ پا کے نظام مصطفیٰ کی بات نہ کرن تے دسو یار وہ کی کرنا ہے۔ یاد رکھنا ان ساری مرضاں کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے نفاذ نظام مصطفیٰ۔ یہ چیز ہے نفاذ نظام مصطفیٰ۔ مولا حسین کا میں دس دیتا مت کوئی سمجھے کئی بندے نا جدہ گرفتاریاں ہوئی ہیں نا کئی بندے کہتے سن شکر ہے یار میں گرفتار دیا، ایک جگہ شکر ہے میں گرفتار دیا، کئی کہتے دیکھے کی ہوا لبیک آیا نا بڑے کڑک کڑک کے لبیک کے نعرے نہ دیکھے کی ہوا، اب میں کہا کی ہویا بادشاہ شکر ہے اللہ دا حضور دی عزت واسطے سانو چنیا گیا، حضور دی عزت و ناموس واسطے سانو چنیا گیا۔ اور یزیدی بھی مولا حسین دے متعلق بہت کچھ کہنے سن، لیکن آج کائنات کو پتا چلیا کہ یزید مٹ گیا حسین باقی ہے، اور یزید کے غلام ظلم کرنے والے ایک دن انشاءاللہ مٹ ہونا بھی جانا ہے، اور مولا حسین دے غلاموں کا نام باقی رہنا ہے۔ یا بادشاہ لبیک 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 الجہاد 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 لبیک لبیک۔ کی ہویا بادشاہ؟ کچھ بھی نہیں ہویا، ساری خوش نصیبی ہے کہ سانو چنیا گیا حضور دی عزت دی پہرے داری واسطے، سانو قبول کیتا گیا، اور کی ہویا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ بابا جی فرماندے ہوندے سن صحابہ نے تے اپنے جسم دے، اہل بیت نے تے اپنے جسم دے اس دین واسطے ٹکڑے کرا دیتے، بادشاہ ساڈے اجے ٹکڑے تے نہیں نہ ہوئے، اسی تے گرفتار ہی ہوئے ہیں نا۔ اس واسطے جدوں ظلم دا نظام ہوتا ہے نا تو ظلم دے سامنے کھلونا پڑتا ہے۔ او کی نام ہے جی وہ کالا جڑا ہے اپنا امریکہ دا صدر ہے، افریقہ دا افریقہ دا صدر ہے نیلسن منڈیلا، وہ دی داستان اگر پڑھو نا انہیں اپنی داستان وچ لکھیا ہے، کہندے ہیں کہ مینوں جدوں جیل دے اندر بند کیتا جاتا میں پانی مانگتا سے ایک سپاہی آ کے میرے منہ تے پیشاب کرتا سی، پانی نہیں سی دیتا، وہ مسلمان نہیں ہے،
لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جب دیکھا بھی میرے ساتھی چھوڑ گئے میرے تو ظلم کی کہا میرے دل سے خیال آیا سویرے میں نہیں لکھ کے دے دینا کہتے ہیں میں کہ دیکھا کہ رات مولا حسین میری خواب فرمایا تو ظلم کے خلاف کھلوتا ہے پیچھے نہ ہٹی جہاں ظلم کے خلاف کھلوتا ہے میں وہ نال نہ بادشاہ جب تسی ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تسی انہاں دے ظالماں دے جبر کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے اب ظلم کی انتہا دیکھو لیکن میرے نال چلو میں دکھانا ایتھے جناب کرسی کی جنگ ہو رہی ہے ایتھے کرسی واسطے لڑائی ہو رہی ہے راجن پور چلے جاؤ بلوچستان چلے جاؤ ایک ماں ایسی ہے کہ تیرے پتر لڑ گئے 4 بیٹیاں لڑ گئیاں سارا گھر لڑ گیا باپ لڑ گیا پوچھنے والا کوئی نہیں تحریک لبیک کے پلے کارے چو لاشا کٹ کٹ کے رکھ کے وہ بیٹھے تے حکومت نے کوئی علم نہیں اگر اتنے پہنچی تے تحریک لبیک پہنچی 1 کروڑ روپے ملک کا بجٹ کھا گئے کروڑا لکھا روپے انہوں نے تنخواہ اور سالانہ انہوں نے حساب کرو کروڑا دے کر بنا کے نہیں دیا اچھا تے کسے جج نے بھی خود کو سنا اپنا خود نوٹس لیا بے اتنا ظلم ہوا تھے لوگ پانی چ بہ گئے حکمران کسے سن کس لیا خود نوٹس یار جدو عدلیہ بھی دیکھ چکی ہوئے اور جدو جناب انگریز کے پٹھو ہوئے غلام بھی دیکھ چکے ہوئے اور مسلمان بیٹیاں سڑکاں پہ آ کے اپنی عزتاں بیچ رہی ہونے تے قوم پھر بھی سکی پئی ہوئے یار ایسی بے حس قوم کوئی ہو سکتی ماں اپنی 2 بیٹیاں لے کے نال کتبہ چک کے کھلوتی ہوئے کہ بیٹی برائے فروخت پوچھے جائے کیوں بیچنا نہیں ہے انہوں نے کہا جب بھوک کی وجہ تو روٹیاں نے میرے کو برداشت نہیں ہوندیاں جب پھٹے پرانے کپڑے بیچیاں میرے کو برداشت نہیں ہوندیاں ماں اپنے بچیاں سمیت نئے چھال مار گئے میرے کو انہوں نے بھوک نہیں دیتی جاتی اور ادھر حکمرانہ دے کتے بھی اسی میں تھلے پہ ہونے انہوں نے جناب گھوڑے گلبے کھا رہے ہونے دسو یار یہ قوم ادھوں میں بے حص ہو کے پہ رہے تو کون نظام مصطفیٰ کی بات کرے گا انہاں ظالماں نال ٹکران کی بات کرے گا ہاں انہاں ظالماں نال ٹکر لینے واسطے قبلہ امیر المجاہدین کے راستے جگر میدان عمل اندر موجود ہے بس کرنے میں ہم بہت ہو گئی ہیں سستیاں اٹھو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نام کھڑے ہو جاؤ تحریک لبیک کا اور کوئی منصور نہیں ہے تحفظ عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت ملک کے اندر نفاذ نظام مصطفیٰ اس کے اندر نظام مصطفیٰ ہے اونچے ہاتھ کھڑے کرو گے نظام مصطفیٰ اونچے آسے پاسے نالے دیکھو تو مریادہ نہ نہیں بیٹھا بس نظام مصطفیٰ واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان میدان عمل کے اندر تحریک لبیک کے نال کھڑے ہو جاؤ اس دور کے اندر حسینی کردار ہے مولا حسین کی غلامی ہے کہ ظلم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا مولا حسین پاک نے سب کچھ قربان کر کے زمانے میں دس دیتا ہے ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے کٹ جانا ہے ظلم مٹ جائے گا حق انشاءاللہ العزیز ایک دن حق کی فتح حق دے اللہ کی بارگاہ دے اندر دعا ہے مالک ہم سانو حق دے نال لگے رہنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین